السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن كذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءه الیس فی جہنم مثوی للکافرین. محترم سامعین، 24ویں بارے کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے. شروع میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے بارے میں ایک بات کہتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ مکہ کے کافر ہمارے نبی سے یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، تمہارے اوپر ہمارے بتوں کا عذاب نازل ہو. تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، ہمارے معبود تمہارے اوپر کوئی بیماری کوئی مصیبت نازل کر دو. تو اللہ نے اسی کا جواب دیا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ بظاہر تو اس میں ہمارے نبی کو خطاب کیا گیا، لیکن اگر غور کیا جائے تو ہر زمانے میں ایمان والے انسان کے لیے، مومن انسان کے لیے یہ آیت ایک بہت بڑا سہارا ہے کہ مومن کسی بھی حال میں کسی بھی ملک میں ہو، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی بات کو ایسے بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ نے سوال کر دیا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ سوال ایسا ہے کہ ہر ایمان والا فوراً یہی جواب دے گا کہ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے. تو یہ آیت ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا سہارا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو، اسلام کے دشمن اسلام کو مٹانے کی چاہے جتنی بھی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرنے کے لیے کافی. اس کے بعد کافروں کا مزاج بتایا جا رہا ہے. فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کے سامنے جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، ان کے دل اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. آج بھی اس مینٹیلٹی کے لوگ موجود ہیں. ان کے سامنے آپ توحید پر کچھ بات کیجئے گا، ناراض ہو کے چلے جائیں گے. اور اللہ کو چھوڑ کے ولیوں کی کرامتیں بیان کیجئے، ولیوں کے قصے بیان کیجئے اور یہ ثابت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا پاور ان بزرگوں اور ان ولیوں کے ہاتھ میں بھی ہے، تو آپ کو وہ واہواہی ملے گی اور وہ نعرے لگیں گے. کیا کہیں گے؟ یہ مینٹیلٹی 1400 سال پہلے کی بھی تھی کہ جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب صرف توحید کی طرف بلایا جاتا ہے تو دل اس کو جلدی ایکسپٹ نہیں کرتا. لیکن جب شرک کی باتیں کی جاتی ہیں، جب اللہ کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کی باتیں کی جاتی ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی سے ایک دعا کرنے کا حکم دیا. فرمایا اے نبی آپ یہ دعا کیجیے، اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، کھلی ہوئی باتوں کو اور چھپی ہوئی باتوں کو، ساری باتوں کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اے اللہ اپنے بندوں کے اختلافات کو مٹانے والا تو. ایک صحیح حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ انسان اللہ سے جب بھی دعا کرے، جب بھی کوئی دعا کرے، کوئی سوال کرے، یہ دعا ضرور پڑھے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم فی عبادک انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہ دعا اگر آدمی شامل کر لے تو اس کی دعا انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ اس کے بعد ایک ایسی آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا کہ قرآن میں سب سے بہترین اور بندوں کو سب سے زیادہ امید دلانے والی یہی ہے۔ کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ بہت سے لوگ آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، اے اللہ کے رسول ہم نے زنا کیا، ہم نے قتل کیا، بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا، کیا ہم اسلام لے آئے، توبہ کر لیں تو ہماری معافی ہو جائے؟ اللہ نے یہ آیت کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جتنے بڑے بڑے بھی تم نے گناہ کیے، اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے بڑی۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک ڈاکو تھا، بہت بڑا قاتل تھا، اس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا۔ 99 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوا۔ اس نے اپنے زمانے کے بہت بڑے پادری سے، بہت بڑے عالم سے سوال کیا کہ میں ایک خونی ہوں، قاتل ہوں، 99 لوگوں کا میں نے مرڈر کیا ہے، تو اگر میں توبہ کر لوں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اب وہ جو راہب تھا، جو عالم تھا، اس نے جواب دیا نہیں، یہ 99 لوگوں کا قتل کر کے تم چلے اور توبہ کر لیں، 900 چوہے کھا کے ملی چلی حج کر لیں، ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے اس پادری کو بھی مار ڈالا۔ حدیث کے الفاظ ہے فَكَمَّلَ بِهِ مِئَةً، سینچری پوری کر لی، اس نے مار ڈالا اس کو۔ پھر اس کے دماغ میں خیال پیدا ہوا توبہ کا۔ دوسرے عالم سے ملاقات، دوسرے عالم نے کہا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہے، ستیر ہے، رحمان ہے، تم نے گناہ کیا ہے تو کیا ہوگا، تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، لیکن توبہ کرنے کے لیے تم کو ایک بستی میں جانا پڑے گا، اس بستی کو چھوڑ کے، یہ گنہگار لوگوں کی بستی ہے، اس کو چھوڑ کے تمہیں فلاں بستی کی طرف جانا پڑے گا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے پیچھے ماحول کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ ماحول خراب ہے تو انسان اس ماحول میں اپنے آپ کو بچا نہیں پائے، تو انسان کو ایسی جگہ رہنے کے لیے چوز کرنی چاہیے، ایسا ماحول چوز کرنا چاہیے جو ماحول اچھا ہو۔ تو اس عالم نے کہا کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں ڈاکو چلا، راستے میں موت کا فرشتہ آ گیا، اسے موت آ گئی اسے۔ اب اس کے بعد نیکی کے فرشتے نے یہ کہا کہ بھئی چونکہ یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، اس لیے اس کی روح کو میں قبض کروں گا۔ بدی کے فرشتے نے کہا نہیں، ایک نمبر کا گنہگار آدمی تھا، اس کی روح کو میں قبض کروں گا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس گنہگار بندے کے راستے کو آسان کرنے کے لیے ایک تیسرے فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا۔ ان دونوں فرشتوں نے اس انسان کو جو وہاں سے گزر رہا تھا اور دیکھنے میں نیک معلوم ہو رہا تھا، اس کے سامنے اپنا مدعا رکھا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی بڑا سمپل راستہ ہے، تم کہہ رہے ہو کہ یہ گنہگار تھا، تم کہہ رہے ہو کہ یہ نیک تھا۔ نیک اس لیے تھا کہ یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، تو ایسا کرو راستے کو ناپ لو، یہ راستے میں مرا ہے، اگر یہ آدھا راستہ کراس کر چکا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ نیکی کے دائرے میں جا چکا ہے اور اس کی روح قبض کرنے کا حق نیکی کے فرشتے کو، اور اگر ابھی آدھا راستہ نہیں طے ہو پایا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ اپنے پرانے انجام پر اس کا خاتمہ ہوا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں جب راستہ ناپا گیا تو
تو ایک بالشت جانتے نا، ایک بالشت جو ہے وہ آدمی، وہ ڈاکو، وہ قاتل، وہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا. یعنی جہاں سے راستہ آدھا ہوتا تھا تو وہاں سے ایک بالشت وہ زیادہ تھا، اور صرف اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت. انہ لا یغفر الذنوب، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں. ہمارے نزدیک گناہ چھوٹا ہے، کوئی گناہ ہمارے نزدیک چھوٹا ہے، کوئی گناہ ہمارے نزدیک بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی گناہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا انسان اگر سچی توبہ کرے. لیکن ہاں، توبہ کا ایک وقت ہے، یہ نہیں کہ موت آنے والی ہے توبہ کرنا. موت کے ٹائم اگر توبہ کر لیا تو اس توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایک حدیث میں نے پڑھ کے بتائی تھی نا، اللہ کے رسول نے فرمایا غرغرہ آنے کے پہلے توبہ کرو. غرغرہ کس کو بولتے ہیں؟ انسان کے حلق میں جب دوا جانا بند ہو جائے، حلق کا راستہ بند ہو جائے تو اس کو بولتے ہیں غرغرہ. اس ٹائم کی توبہ قبول نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک نقشہ کھینچا ہے کہ جو لوگ دنیا میں توبہ نہیں کر پائے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کے وہ کیا کہیں گے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کاش میں نے اللہ کے معاملے میں اتنی لاپرواہی سے کام نہ کیا. میرے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی تھی، اللہ کے رسول کی احادیث پڑھی جا رہی تھی، بیان کرنے والے، واعظ کرنے والے مجھے ڈرا رہے تھے، لیکن میں نے بڑا ہلکے میں لیا، میں نے اس پر توجہ نہیں کی. کاش میں نے اس معاملے کو حل کر دیا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. اور ایسا بھی ہوگا قیامت کے دن کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ کاش اللہ ہم کو ہدایت دے دیتا، کاش میں بھی متقیوں میں سے ہو جاتا. اور ایک تیسرا گروپ ان لوگوں کا ہوگا جو عذاب کو دیکھنے کے بعد کہے گا لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہم کو دنیا میں لوٹا دیتا اور ہم نیک بن جاتے. تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس دن کے افسوس کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ دنیا ہی میں توبہ کریں. اس کے بعد بتایا کہ قیامت کے دن زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی. فرمایا والارض جميعا قبضته يوم القيامہ، پوری کی پوری زمین قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ، اور تمام آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. جیسے کوئی کتاب، کوئی کاغذ آدمی ہے اس کو لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں لے لے، ایسے ہی ساتوں آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے داہنے ہاتھ میں، اور ساری کی ساری زمینیں اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کا داہنا ہاتھ کیسا ہے؟ تو وہ اصول جو میں نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اس اصول کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت قرآن اور حدیث میں آئی ہے، جیسے آئی ہے ہم اس کو ویسے مانتے ہیں. اللہ نے مٹھی کا ذکر کیا تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی مٹھی ہے. اللہ نے ہاتھ کا ذکر کیا، داہنے ہاتھ کا ذکر کیا، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا داہنا ہاتھ ہے. لیکن وہ ہاتھ کیسا ہے، وہ مٹھی کیسی ہے، وی ہیو نو نالج، وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں پتا، اور نہ ہم اس کے پتہ کرنے کے پیچھے پڑیں گے، نہ ہمیں اس کی باریکی جاننے کی ضرورت ہے. قرآن کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ کا داہنا ہاتھ ہے، اس کی مٹھی ہے، قیامت کے دن سارا آسمان اس کی مٹھی میں رہے گا، ہم نے مان لیا. اس پر ایمان رکھنا ہے، جیسے آیا ہے ویسے ماننا ہے، لیکن اس کی باریکی کے چکر میں اس کی حقیقت جاننا کہ کیسی مٹھی ہے، کیسا ہاتھ ہے، اس کا ہمیں اور آپ کو کوئی رائٹ نہیں. اس کے بعد بتایا کہ قیامت کے دن 2 بار سور پھونکا جائے گا. اسرافیل علیہ السلام 2 بار سور پھونکے. جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تمام چیزیں مر جائیں، فنا ہو جائیں، سارے فرشتے بھی فنا ہو جائیں. 4 فرشتوں کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ 4 فرشتوں کے علاوہ سارے فرشتے بھی فصیقہ مر جائیں گے، گر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے. الا من شاء اللہ، سوائے ان کی جن کو اللہ چاہے. ثم نفخ فیہ اخری،
پھر حضرت اسرافیل دوسری بار سور پھونکیں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ پہلے سور اور دوسرے سور کے بیچ میں گیپنگ کیا ہوگی؟ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ پہلے سور اور دوسرے سور کے بیچ میں 40 ہوگا۔ تو لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ یہ 40 کیا ہے؟ 40 دن؟ بولے آئی ڈونٹ نو۔ بولے 40 ہفتہ؟ بولے آئی ڈونٹ نو۔ بولے 40 سال؟ بولے آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا۔ صحابہ کیسے تھے؟ جتنی بات معلوم ہے اتنا بیان کر دیا، اس میں مرچ مسالہ لگانے والے صحابہ نہیں تھے کہ چلو اللہ کے رسول نے 40 بتا دیا تو ہم 40 سال کر دیں اس کو، نہیں۔ اللہ کے رسول کے منہ سے 40 سنا تو حضرت ابو ہریرہ نے 40 بیان کر دیا۔ کیا امانت داری تھی، کیا دیانت داری تھی دین کے معاملے میں، کتنے آنیسٹ تھے یہ لوگ، کتنے ایماندار تھے کہ نبی سے جتنا جملہ سنا اتنا جملہ بیان کر دیا۔ دوسری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 40 سے مراد 40 سال ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان ایک دم ختم ہو جائے گا، انسان کا پورا جسم ایک دم ختم ہو جائے گا، صرف اس کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک ریشہ ہوتا ہے جس کو انگریزی میں کاکسکس بون بولتے ہیں۔ کاکسکس بون عربی میں اس کو بولتے ہیں عجب الذنب۔ آپ اگر انٹرنیٹ پر کھولیں گے انسان کا باڈی اسٹرکچر، کاکسکس بون جب آپ لکھیں گے تو وہ بن کے آپ کے سامنے اس کی امیج آئے گی۔ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک چھوٹا سا ریشہ بنا رہتا ہے، اس کو کاکسکس بولتے ہیں، the end part of spinal cord، ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، باقی پورا جسم انسان کا ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کاکسکس بون سے اللہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا 40 سال کے بعد۔ کیا قدرت ہے! ابھی سائنس کو اس بارے میں تحقیق کرنی ہے کہ اس کاکسکس بون، میں کل ابھی انٹرنیٹ پر سرچ کر رہا تھا، ابھی سائنس اس کے معاملے میں بہت باریکی تک نہیں پہنچی، ابھی سائنس کی رسائی وہاں تک نہیں گئی ہے کہ اس کاکسکس بون کی اصل اہمیت کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے سے، اسی کاکسکس بون سے انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ قیامت کے دن 2 بار سور پھونکا جائے گا اور دونوں کے بیچ میں 40 سال کا پیریڈ ہوگا۔ پھر اس کے بعد میدان محشر قائم ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، پوری زمین چمکے گی۔ سورج تو ختم ہو گیا، سورج کی روشنی تو ختم ہو گئی، لیکن زمین میں چاروں طرف لائٹ رہے گی، وہ لائٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے رہے گی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین چمکے گی، کیسے چمکے گی؟ اپنے رب کے نور سے چمکے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے نام اعمال رکھ دیے جائیں گے۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور پھر نبیوں کو بلایا جائے گا اور پھر تمام گواہوں کو بلایا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو انسان کی ایک ایک عمل کی تحقیق ہو، یہ کام تو نے کیوں کیا؟ نماز کیوں نہیں پڑھی تو نے؟ زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ رمضان آیا تو نے رمضان کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کیا حساب و کتاب جس کا لیا جائے گا وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جس کی جانچ پڑتال کی جائے گی، جس کی کتاب کھولی جائے گی، اس کا تو کام ختم۔ بچے گا وہ آدمی جس کی کتاب کو دیکھ کے ایسے ہی اگنور کر دیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے، اس کا حساب آسان ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو ایک دعا بتائی، کہا کہ یہ دعا پڑھتے رہو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب آسان طریقے سے لے، ہمارا حساب آسان ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی جانچ پڑتال ہو، جانچ پڑتال ہوگی ہمارا جب عمل کا رجسٹر کھلے گا تو یا اللہ پھر تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ دعا کرتے رہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اس کے بعد سورہ مومن شروع ہو رہی ہے۔ سورہ مومن کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 صفات بیان کی گئی۔ فرمایا غافر الذنب وقابل التوب وشدید العقاب ذی الطول۔
اللہ کی 4 صفات بیان کی جا رہی. پہلی صفت اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. دوسری صفت توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تیسری صفت بہت سخت سزا دینے والا ہے. اور چوتھی صفت بہت بڑے فضل والا ہے. ان چاروں صفات کا بڑا گہرا تعلق ہے. پہلی صفت کیا ہے؟ غافر الذنب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے. یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا کہ اگر کوئی آدمی توبہ کرتا ہے تو ہم تو اس کو معاف کریں گے، کوئی توبہ نہیں کرتا ہے تو ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کو معاف کریں. ہم گناہوں کو بخشنے والے ہیں، سارے گناہوں کو بخشنے والے ہیں. ایک انسان توبہ کرتا ہے تو آگے فرمایا وقابل التوب، ہم توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. لیکن غافر الذنب کہہ کے یہ اشارہ کر دیا کہ ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم بغیر توبہ کے معاف کریں. اور آگے شدید العقاب کہہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کا بہانہ لے کے تم گناہ پر گناہ کرو، ہم بہت سخت سزا دینے والے ہیں. اور جب سزا کا نام لیا تو انسان کے دماغ میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ سزا دے گا تو ظلم بھی کر سکتا ہے. تو آگے فرمایا نہیں، ضد تو ہم بہت بڑے فضل والے ہیں، ہم کسی پر ذرہ برابر زیادتی نہیں کریں گے. سزا بھی دیں گے تو اتنی ہی دیں گے جتنا انسان گناہ کرے گا. کیا اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرو تو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے. اس کے بعد بتایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کے ہاتھ میں پاور ہے، آج کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، آج کس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے. اور دنیا کے تمام بڑے بڑے متکبر، تمام بڑے بڑے بادشاہ، تمام بڑے بڑے وزراء سب موجود رہیں، سب کیپ کوائٹ، سب کے سب سائلنٹ، کوئی جواب نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج تو حکومت ہمارے ہاتھوں میں، آج پاور ہمارے ہاتھوں میں ہے، آج حکومت میرے ہاتھوں میں ہے، میں جیسے چاہوں گا تمہارے ساتھ سلوک کر سکتا ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنی حکومت اور بادشاہت کا نقشہ کھینچے گا اور اس کا اقرار لوگوں سے کروائے گا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ کا ذکر کیا تو فرعون کیا کہتا ہے؟ حامان اس کے ایک وزیر کا نام ہے، کہتا ہے یا حامان، اے حامان، ابن لی سرحن، ایک سیڑھی تیار کرو، ایک محل تیار کرو، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں آسمانوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے اللہ میاں سے ملاقات کروں. مذاق اڑا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تو فرعون مذاق اڑا رہا ہے، کہہ رہا ہے حامان ایسا کرو، ایک سیڑھی بناؤ، سیڑھی بناؤ، میں چڑھ کے دیکھوں ذرا موسیٰ کے اللہ میاں کیسے ہیں، موسیٰ کے رب کیسے ہیں. تو اللہ نے کہا کذالک زین لفرعون سوء عمل، فرعون کا یہ برا عمل اس کے لیے مزین کر دیا گیا، سجا دیا گیا، اس کو بڑا مزہ آ رہا تھا اللہ کا مذاق اڑانے میں. آج بھی شریعت کا مذاق اڑانے میں، اللہ کا مذاق اڑانے میں لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن جب قیامت کے دن ڈنڈے کی پٹائی ہوگی، جب مار پڑے گی، تب سمجھ میں آئے گا. فرعون نے اللہ کا مذاق اڑایا تو جانتے ہیں فرعون کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے آگے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. ابھی تو جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن قیامت تک فرعون کو اور اس کے سارے ماننے والوں کو صبح شام آگ کا عذاب دیا گیا. صبح شام قیامت ابھی آئی نہیں ہے، ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آل فرعون کے اوپر، فرعون کے ماننے والوں کے اوپر صبح شام آگ کا عذاب ہو رہا ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا ارے قبر کا عذاب کہاں ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جلا دیے جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو مچھلی نکل جاتی ہے، بہت سے لوگ ہوائی جہاز میں کریش ہو جاتا ہے، پلین کریش ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیے ملیشیا میں پلین پر حملہ کر دیا روسی حکومت نے، سارے کے سارے مسافر مر گئے، ابھی تک ملبہ تلاش کیا جا رہا ہے، لاشیں تلاش کی جا رہی ہیں. تو ان لوگوں کو عذاب قبر کیسے دیا جائے؟
پھر مسئلہ وہی آ جاتا ہے. ہمیں بتایا گیا کہ عذاب قبر ہوگا تو ہمیں ماننا ہے. اب اللہ تعالیٰ جو علی کل شیء قدیر ہے اس کو پتا ہے کہ وہ کیسے عذاب قبر دے گا. ہم اور آپ اس کے جاننے کے ٹھیکیدار نہیں ہے کہ ہم کو بتایا جائے کہ عذاب قبر کیسا. عذاب قبر ہوگا تو ہوگا. ہم اپنے مردوں کو قبر میں دفناتے ہیں ان کو بھی عذاب قبر ہوگا. جو لوگ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں ان کو بھی عذاب قبر ہوگا. جو مچھلی کھا جاتی ہے ان کو بھی ہوگا. سب کو ہوگا عذاب قبر. فرعون جس کی لاش ابھی تک رکھی ہوئی ہے, فرعون کی ڈیڈ باڈی ابھی بھی رکھی ہوئی ہے, لیکن دیکھیے فرعون کو بھی عذاب ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. اس کے بعد بتایا گیا کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور دعا نہ کرنے والا اللہ کے نزدیک گھمنڈی ہے. الٹا معاملہ ہے. دنیا میں آپ کسی سے ایک بار مانگے وہ آپ کو دے دے گا, بہت دینے والا آپ کو دے دے گا. 2 بار مانگے دے دے گا, 5 بار مانگے دے دے گا. بار بار مانگیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ ارے تم نے دھندا بنا لیا ہے کیا. لیکن اللہ عجیب ہے, اللہ کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. جب بھی مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. جو لوگ مجھ سے نہیں مانگتے ہیں میں ان کو جہنم میں ڈالوں گا. جو گھمنڈ کے مارے اللہ سے دعا نہیں کرتے کہ ہمارا تو سب کام چلتا ہے, ہم کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نہیں, جو اللہ سے دعا نہیں کرے گا. اور یہاں پر ایک پوائنٹ بتاؤں, اللہ نے دعا کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے عبادت کہا کہ جو لوگ میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ دعا ہی تو عبادت ہے. اصل عبادت تو دعا ہے اور ہر عبادت دعا ہے. مثال کے طور پہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ بھی ایک طریقے کی دعا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں, تیرے لیے ہم اپنی جائز خواہشات کو پورا کر دیتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں ہمارے گناہوں کو اسی بہانے تو معاف کر. ہم نماز پڑھتے, نماز دعائے ثنا سے لے کے سلام کرنے تک پوری دعا ہی دعا تو ہے. حج کرنے جاتے ہیں, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, دعا پڑھ رہے ہیں, صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں, وہاں پہ دعا کر رہے ہیں, عرفات میں دعا کر رہے ہیں, مینا میں دعا کر رہے ہیں, جانور کی قربانی کہہ رہے ہیں, وہاں اللہ کا نام لے رہے ہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہر دعا عبادت ہے اور ہر عبادت دعا ہے. اور یاد رکھیے دعا کرنے سے ہمیشہ فائدہ ہے, نقصان نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا لوٹائی نہیں جاتی. اگر بندہ کسی گناہ کا سوال نہیں کرتا اور کسی رشتے کو توڑنے کے بارے میں دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. کیسے قبول کرتا ہے؟ یا تو وہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو آخرت میں کوئی ثواب دے دیتا ہے, یا پھر اس دعا کے بدلے میں اس کے اوپر آنے والی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے. کوئی ایکسیڈنٹ اس کا ہونے والا اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے, اس کے گھر میں کوئی بیماری آنے والی اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے. تو دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی, اس لیے دعا کو اپنا ہتھیار بنانا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ شروع ہو رہی ہے. سورہ حامیم سجدہ کے بارے میں بڑا پیارا واقعہ ہے, سوچتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں. ایک بار مکہ کے لوگوں نے, کافروں نے عتبہ بن ربیعہ نام کے ایک آدمی کو اللہ کے رسول کے پاس بھیجا. عتبہ بن ربیعہ بڑا چرب زبان تھا, باتیں کرنے میں بڑا ماہر تھا. اس کو بھیجا اللہ کے رسول کے پاس, کہا جاؤ تم ہی محمد کو تھوڑا اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرو. عتبہ آیا, کہا اے محمد تم چاہتے کیا ہو؟ دولت چاہتے ہو؟ ارے ہم تمہیں اتنی دولت دے دیں گے تمہارا گھر بھر جائے گا دولت سے. بادشاہت چاہتے ہو؟ ہم تمہیں پوری عرب کا بادشاہ بنانے کو تیار ہیں. سرداری چاہتے ہو؟ ہم سب پورے قبیلے والے مل کے تم کو اپنا سردار بنا دیں. ارے کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تم بتاؤ عرب کی, مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی بتاؤ, ہم اس سے تمہاری شادی کرا دیں. یا اگر تمہارے اوپر کوئی جنات کا اثر ہے
کوئی شیطان کا اثر ہے تو بتاؤ، ہمارے پاس ایک سے ایک علاج کرنے والے اوجھا لوگ ہیں، ہم تمہارا علاج کروا دیتے ہیں، مگر ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا، ہمارے مذہب کو برا بھلا کہنا چھوڑو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عتبہ تم اپنی بات کہہ چکے، میں نے بڑے غور سے سنا، اب ذرا میری بات سنو۔ اللہ کے رسول نے یہ سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کری، اور جب آپ نے اس کی تلاوت کرنی شروع کی ہے عتبہ ایسے ٹکٹکی باندھ کے سن رہا ہے، اور اللہ کے رسول نے جب اس میں سجدہ آیا اور آپ نے سجدہ کیا، سجدے سے آپ نے سر اٹھایا، آپ نے کہا عتبہ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ اب عتبہ بیچارہ جب واپس گیا ہے تو دور ہی سے مکہ کے کافر تھے، کہہ رہے اس کا تو رنگ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ آیا بولا مکہ والوں میری بات مانو، محمد کو ان کے ہاتھ میں چھوڑو، اگر وہ ان کا دین غالب آ گیا تو تم شامل ہو جانا، نہیں غالب آیا تو تمہارا کیا نقصان ہے، ان کی مخالفت مت کرو۔ مکہ والے نے کہا لو اس کا جادو اس کے اوپر بھی چل گیا۔ تو یہ سورہ حامیم سجدہ ہے، یہ بڑی عجیب و غریب سورہ ہے، اور اس کے اندر کافروں کے تعلق سے بڑی اہم باتیں بتائی گئی۔ اب جیسے کافر لوگ کہتے تھے کہ ہم تمہاری بات سمجھ ہی نہیں سکتے، وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا الیہ، تم جو ہم کو دعوت دے رہے ہو توحید کی، ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہے، ہم تمہاری بات سمجھ ہی نہیں سکتے، وفی آذاننا وقر، اور تمہارا قرآن سننے کے لیے ہمارے کان کا ڈھکن بند ہے، ومن بیننا وبینکم حجاب، اور ہمارے اور تمہارے بیچ میں ایک پردہ حائل ہے، اے محمد ہم تمہاری باتوں کو سنیں گے نہیں، ہم تمہاری باتوں کو سمجھیں گے نہیں، اور ہم تمہاری باتوں پر عمل نہیں کریں گے۔ کتنا سخت انداز ہے، یعنی بالکل ٹوٹلی کسی چیز کو اگر ریجیکٹ کرنا ہو تو کیا کہیں گے، نہ تو ہم تیری بات سنیں گے، نہ تیری بات پر غور کریں گے، نہ تیری بات مانیں گے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ان کو جواب دیجیے، انما انا بشر مسلم، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف اللہ تعالیٰ نے وہی کہہ دی ہے کہ اللہ ہی ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میرا کام پہنچانا ہے، تم مت مانو، تم مت سنو، تم مت غور کرو، میرا تھوڑی کچھ بگڑے گا، میں تو اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، میرا جو مشن ہے تم تک دین کی دعوت پہنچا دینا ہے، تم نہیں مانتے تو تم اس کے انجام۔ آپ کے اوپر ایک تیز چلنے والی آندھی نازل فرمائی کچھ منحوس دنوں میں، اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام کے اندر بھی کوئی چیز منحوس ہوتی ہے؟ کیا نحوست کا تصور اسلام میں بھی ہے؟ صحیح بات یہ کہ اسلام کے نزدیک کوئی چیز منحوس نہیں، ہمارے مذہب میں کوئی چیز منحوس نہیں ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہے، نہ کوئی آدمی منحوس ہے۔ اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں۔ مکے کے لوگ کرتے کیا تھے، عرب کے لوگ جب کہیں سفر میں جانا رہتا تھا تو ایک پرندہ اڑاتے تھے، پرندہ داہنی طرف اڑتا تھا تو کہتے تھے کہ ہاں آپ کو سفر کرنا چاہیے، اور بائیں طرف اڑتا تھا تو کہتے تھے نہیں سفر نہیں کرنا ہے، پرندہ بائیں طرف۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الطیرۃ شرک، اس طریقے کا کام کرنا، پرندہ اڑانا اور برا شگون لینا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، یہ شرک ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب نہیں سفر کریں، مکان کی چھت پہ کوا آ کے کائیں کائیں بول رہا ہے، لگ رہا ہے کہ کوئی بری خبر آنے والی ہے۔ رات میں ناخن مت کاٹو، ناخن کاٹنے سے روزی گڑ جاتی ہے، رات میں ناخن کاٹنے سے جو ہے گھر میں بلا آ جاتی ہے، دروازے پہ نیبو ڈال دو، مرچی ٹانگ دو تو گھر میں جنات کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ خرافات ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق۔ اسلام کی نظر میں کوئی چیز منحوس نہیں۔ اچھا جب کوئی چیز منحوس نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں یہ کیوں فرمایا کہ منحوسیت تین چیزوں میں، عورت، مکان، سواری، عورت، مکان، سواری، عورت، مکان، گھوڑا۔ آپ نے فرمایا تین چیزوں کے اندر نحوست ہے، تین چیزیں منحوس ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب کہ منحوس ہوتی ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہے، اگر منحوس ہوتی تو یہ تین چیزیں ہوتی، مکان، عورت، گھر۔ کیوں؟ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ مثال کے طور پہ عورت ہے،
عورت اچھی ہے تو زندگی جنت ہے، اور عورت اگر گڑبڑ نکل گئی تو زندگی جہنم ہے، عورت منحوس ثابت ہو جائے گی۔ مکان ہے، اگر انسان کے پاس کشادہ مکان ہے رہنے کا تو بڑی راحت ہے، اور مکان جیسے بمبئی میں چلے جائیے، چھوٹی چھوٹی کھولی ہے، 10 لوگ اس میں رہ رہے ہیں، اسی میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، اسی میں لیٹرین ہو رہی ہے، اسی میں بہو رہتی ہے، اسی میں ساس رہتی ہے، کیا مصیبت ہے، ایک آزمائش ہے، امتحان ہے۔ سواری ہے، آپ لوگ بائک کے شوقین ہیں، کاروں کے شوقین ہیں، بائک ہے، کار ہے، اچھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور خراب نکل گئی تو آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، فوراً مر جاتا ہے۔ تو کوئی چیز اگر منحوس ہوتی تو یہ 3 چیز ہوتی ہے نہیں کوئی چیز منحوس، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہاں اللہ نے یہ کہا کہ قوم عاد کے اوپر ہم نے جو آندھی کا عذاب بھیجا تو کچھ منحوس دنوں میں بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن ان کے حق میں منحوس ثابت ہوئے، یہ دن منحوس ہے نہیں، جن کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا ان کے لیے یہ دن منحوس ثابت ہوئے، ورنہ کوئی دن اللہ کی نظر میں منحوس نہیں ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا مطلب۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ صرف ایمان لے آنا یہ کافی نہیں، اس کے اوپر جمے رہنا۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ اللہ کو اپنا پروردگار مانتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے آ کے ان سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ کے بندوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تمہیں وہ جنت مل کر رہے گی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان اگر توحید کے اوپر، شریعت کے اوپر جمع رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ آج انسان یہ چیز بھول جاتا ہے۔ اب مان لیجیے کوئی لڑکا بینک میں جاب کرتا ہے، اب اس کو یہ بتایا گیا کہ بینک میں جاب کرنا حرام ہے، بینک جس بینک میں سود کا کاروبار ہوتا، اللہ کے رسول نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کو لکھنے والے پر، اس کی گواہی دینے والے پر، سب پر لانا پڑتا ہے، تو بینک کی جاب کرنا حرام۔ اب کسی لڑکے کو بتایا گیا، اب وہ لڑکا نمازی ہے، نیک ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بینک کی جاب چھوڑ دوں گا تو میرا بنے گا کہ میں کام کیا کروں گا؟ اب وہاں پر یہ آیت یاد کریں کہ اللہ کو پروردگار مانا ہے کہ بینک کو پروردگار مانا ہے؟ اللہ کو پروردگار مانا ہے کہ دنیا کے لوگوں کو اپنا سہارا مانا ہے؟ جب اللہ کو پروردگار مان لیا تو اللہ نے جو بات کہی اس کے اوپر جم جاؤ۔ اللہ نے کہا کہ یہ چیز حرام ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اب اللہ کے اوپر جب بھروسہ کرو گے تو تمہاری مدد غیب سے کی جائے۔ فرشتے آئیں گے کا کیا مطلب ہوا؟ فرشتے آ کے آپ سے بات تھوڑی کریں گے۔ یہ جو کہا گیا کہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ غم مت کرو، ڈرو مت، اس کا مطلب یہ کہ غیب سے اس کی مدد کی جائے گی، اس کا غم دور کیا جائے گا، اس کا ڈر دور کیا جائے گا۔ اس کے بعد دشمن کو دوست بنانے کا فارمولا بتایا۔ آپ کا کوئی دشمن ہے، وہ آپ کا دوست کیسے بنے؟ قرآن کا یہ فارمولا ہے، ادفع باللتی ہی احسن۔ سامنے والا آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ تو پہلی بار اس کی گالی کا جواب نہ دیجیے اور اس کے ساتھ کچھ بھلا کریں، کچھ اچھا کریں۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ اچھائی سے کریں۔ رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑ دیجیے، گالی دینے والے کو دعائیں دیجیے، آپ کو جس نے دھوکہ دیا آپ اس کے ساتھ کوئی نیک کام کر دیجیے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یہ فارمولا اپنا لو، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ کل جو تمہارا پکا دشمن تھا آج تمہارا جگری دوست ہے۔ لیکن آگے کہا گیا کہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اس کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے، بہت بڑا کلیجہ چاہیے۔ سامنے والا آپ کے ساتھ برائی کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھائی کرے، اس کے لیے کلیجہ چاہیے، اس کے لیے بہت بڑے نصیب والا آدمی ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اور کردار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے رشتہ کاٹے میں اس کے ساتھ رشتہ جوڑے، جو میرے ساتھ برا کرے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔
اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی کی سیرت میں آپ کو ایسا بہت سا واقعہ ملے گا کہ جو میرے نبی کے دشمن تھے، جو میرے نبی پر کیچڑ اچھالتے تھے، جو میرے نبی کو سب سے برا سمجھتے تھے، میرے نبی کے کیریکٹر اور اخلاق کی بدولت ایک مرتبہ مسجد نبوی میں سمامہ بن اسال نام کا ایک بہت بڑا آدمی جو یمامہ کا گورنر تھا، وہ قیدی بن کے لایا گیا، بہت بڑا دشمن تھا اللہ کے رسول کا۔ تو مسجد نبوی کے کھمبے سے اس کو کاٹ دیا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر غیر مسلم آ سکتا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ضرورت پڑنے پر مسجد کے اندر جیل بھی بنائی جا سکتی ہے، قید خانہ بھی بنائی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کے صحابہ نے اس کو باندھ دیا۔ اللہ کے رسول آئے، بولے سمامہ یہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ بولے اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو بھائی میں تو تمہارا دشمن ہوں، میں تو قتل کا حقدار ہوں، اور چھوڑ دو گے تو میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ چلے، دوسرے دن پھر آپ آئے، بولے سمامہ کیا خیال ہے؟ بولے محمد میں بتا چکا ہوں، اگر قتل کرو گے تو میں تو قتل کا حقدار ہوں، چھوڑ دو گے تو میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ لگاتار 3 دن تک ایسا ہوتا ہے۔ تیسرے دن اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا اطلقوا سمامہ، چھوڑ دو اس کو۔ سمامہ چھوڑ دیا۔ اب آگے بڑھتا ہے، سوچتا ہے کہ یار دشمن کو آدمی کنٹرول میں پا کے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کر رہا ہے۔ دوڑا دوڑا آگے بڑھا اور پھر دوڑا دوڑا پیچھے آیا اور غسل کیا، اور وہیں پر کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے پہلے ساری کائنات میں آپ سے زیادہ بدصورت انسان میری نظر میں کوئی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں اسلام لایا، آج کے بعد سے روئے زمین کا سب سے خوبصورت انسان اگر کوئی ہے تو آپ۔ اور اے اللہ کے رسول، آپ کا یہ شہر مدینہ میرے نزدیک کل تک دنیا کا سب سے برا شہر تھا، لیکن آج سے یہ مدینہ میرے نزدیک روئے زمین کا سب سے بہترین شہر ہے۔ یہ کہہ کے حضرت سمامہ بن اسال مسلمان ہو گئے اور آگے انہوں نے بڑی قربانیاں دی۔ تو یہ تھے میرے بھائیوں صحابہ کرام، اور یہ تھے اللہ کے رسول کے اخلاق کہ دشمن کو اپنا دوست بنا لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی 24ویں پارے کی تفسیر، انشاءاللہ رات میں تراویح کے بعد 25ویں پارے کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ